الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بعد حمد و صلات کے برادران گرامی، محترم دوستوں اور بھائیوں اور محترم خواتین، سورہ نساء کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں مردوں کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اور پھر عورت کے سلسلے میں، بیویوں کے سلسلے میں انتہائی اہم ہدایت دی ہے۔ یہ آیت کریمہ پہلی آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، ذمہ دار ہیں، نگران ہیں۔ مرد عورتوں پر نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، قوام ہیں۔ قوام کے مطلب یعنی معاشرے کو، گھر کو ٹھہرانے والے، کھڑا کرنے والے۔ یعنی مرد میں اللہ تعالیٰ نے جو طاقتیں اور قوتیں دی ہیں، جو اس کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جسمانی طور پر اور عقلی طور پر کمزور ہوتی ہے، جبکہ مرد جسمانی طور پر اور عقلی طور پر کامل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے عورتوں پر۔ مجھے اس آیت کی مکمل تفسیر نہیں کرنی ہے۔ یہ 2 آیتیں اتنی اہم ترین آیتیں ہیں کہ اگر مسلمان معاشرہ، مسلمان مرد اور عورتیں ان دونوں آیتوں کو علماء کے سامنے بیٹھ کر اس کا درس لیں، سمجھیں ان آیتوں کو، تو یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ جو طلاق کی جو زیادتی چل رہی ہے لوگوں میں، میاں بیوی میں انبن، اختلافات، طلاق، خلا کے واقعات جو ہو رہے ہیں، طلاق کے جو واقعات ہو رہے ہیں، یا انبن جو ہو رہی ہے، ناچاقیاں ہو رہی ہے، دوریاں ہو رہی ہے، یہ تمام بند ہو جائیں گے بشرطے کہ مسلمان ان دونوں آیتوں کو سمجھے۔ بہت بڑی اس میں تعلیمات ہیں۔ میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو درس کے طور پر 1 گھنٹہ آپ کے سامنے اس پر بات کروں گا، کسی وقت، آج نہیں۔
آج مجھے مختصر طور پر ایک مسئلے پر بات کرنی ہے. ایک مسئلہ ہے عورتوں کے حوالے سے، اس پر مجھے بات کرنی ہے. پہلے یہ سمجھ جائیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے. گھر کے اندر عورت حاکم ہوتا ہے، مرد حاکم ہوتا ہے، عورت جو محکوم ہوتی ہے. عورت محکوم ہوتی ہے، اس کے تابع ہوتی ہے، مرد جو ہے حاکم ہوتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کو بعض پر جو فضیلت دی ہے. فضیلت جو ہے جسمانی اور عقلی اعتبار سے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے. وبما انفقوا من اموالهم، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یعنی عورت پر مرد کو پالنا، مرد کو پر مال خرچ کرنا یہ واجب نہیں ہے. مرد پر واجب ہے کہ وہ عورت پر جو اپنا مال خرچ کرے. یعنی مرد پر واجب ہے کہ عورت کی کھانے پینے کی، کپڑے لتے کی، رہن سہن کا انتظام کرے. یعنی عورت کو کھلائے پلائے، اس کا لباس کا اہتمام کرے، اور اس کے رہنے کا، اس کے جو ہے سونے اٹھنے بیٹھنے کا اہتمام کرے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے مقابلے میں عورت پر جو ہے ایک ہی پابندی ہے. وہ پابندی ہے شوہر کی مکمل اطاعت کرنا. شوہر کی مکمل اطاعت کرنا. مکمل کا مطلب یعنی اس میں کوئی جو ہے گنجائش نہیں ہے کہ بھئی میں آدھی اطاعت کروں گی، آدھی میں اپنا حکم چلاؤں گی. جیسا کہ عام طور پر گھروں میں چل رہا ہے. گھروں میں جو ہے حکومت کس کی چلتی ہے؟ آج کل جو چل رہا ہے عورتوں کے گھروں کے اندر سسٹم، اس میں مردوں کی حکومت چلتی ہے، عورتوں کی حکومت چلتی ہے. مرد جو ہے عورتوں کے تابع ہے. عورت بولتی اٹھو تو اٹھتا ہے، بیٹھو تو بیٹھتا ہے. یعنی زیادہ معاملہ جو ہے جو بگڑ رہا ہے وہ عورتوں کی بالادستی، عورتوں کی جو ہے زبردستی ہے مردوں پر بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو دینداری، دینی کمی، تقوی وغیرہ میں جو کمی عورت کی، یہ بڑی ذمہ داری ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ عورت مرد کی جو ہے مکمل اطاعت کرے. اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے بغیر شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. گھر سے باہر بغیر شوہر کی اجازت کے نکلنا اس کے لیے حرام ہے. جب تک کہ شوہر سے اجازت نہ لے کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتی ہوں، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. یعنی شوہر سے وہ اجازت لے کر، شوہر اجازت دے تو وہ نکل سکتی ہے. اگر کہتا ہے کہ بھئی مت جاؤ تو نہیں جانا ہے. نہ بحث کرنا ہے اس سے، نہ تکرار کرنا ہے، نہ ضد کرنا ہے کہ نہیں مجھے جانا ہی جانا ہے. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اجازت تو لیتی ہیں، پوچھتی ہیں مردوں کو، لیکن اس انداز سے پوچھتے ہیں کہ مجھے اب نکلنا ہی نکلنا ہے. مجھے اماں کے پاس جانا ہے، مجھے بہن کے پاس جانا ہے، مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے شادی میں جانا ہے، مجھے جانا ہے. یعنی یہ اس قسم کا تحکم عورت کا، یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے. عورت جو ہے پابند ہے مرد کی اجازت کی. اس نقطے کو سمجھ جائیں آپ. میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ علماء کے فتاویٰ اس ناحیے سے ذکر کرتا ہوں، آپ غور سے سنیں. یہ میں نقطہ اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر تقریباً 90% یا 95% یہ مسئلہ چل رہا ہے، ہر گھر میں چل رہا ہے. اور اگر عورتیں اس مسئلے کو سمجھ جائیں تو پھر جو ہے اس میں یا کمی آ سکتی ہے یا یہ چیز ختم ہو سکتی ہے. عورتوں کو سمجھنا ہے پہلے. مرد جو ہے یا تو سمجھا نہیں پاتے ہیں یا اپنی بات کو منوا نہیں سکتے ہیں، اس لیے وہ مجبور ہیں. عورت جو ہے کبھی کبھی جو ہے اتنا جو ہے وہ حاکم بن جاتی ہے مرد پر کہ مرد جو ہے فیصلہ کر نہیں پاتا کہ بھئی مجھے کیا کرنا ہے. اس لیے میں خاص طور پر
اس خطبے کو میں مختص کیا ہوں، خاص کیا ہوں عورتوں کے لیے کہ خواتین اس مسئلے کو غور سے سنیں، خواتین اس مسئلے کو غور سے سنیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں۔ بلکہ چونکہ یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کو جو ہے عام کرے، تاکہ جو عورتیں یہاں ہیں وہ سن رہی ہیں، جو نہیں ہیں ان کو سنائے جا کے، یہ ریکارڈنگ سنائیں تاکہ عورتوں کی اصلاح ہو۔ سنیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا عورت کے سلسلے میں کہ وہ شوہر کی اطاعت کرنے کی کتنی پابند ہے، شوہر کی اطاعت کرنے کی وہ کتنی پابند ہے۔ تو امام احمد بن حنبل جو چار مشہور فقہی مسالک ہیں، مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، اور کون ہے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مذہب کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا عورت کے حقوق کے بارے میں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے بہت ہی پیارا جواب ہے۔ جواب سنیے، فرماتے ہیں دیکھیے، تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، الفاظ سنے امام صاحب کے، کہتے ہیں کہ طاعت زوجہا اوجب علیہا من امہا، یعنی عورت کا اپنے شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے، بلکہ بڑی واجب ہے اپنے ماں باپ کی اطاعت سے بھی۔ یعنی ماں اگر ایک حکم دیتی ہے کہ بیٹا تو ادھر آ، شادی شدہ عورت ہے، ماں اس کو کہتی ہے کہ تو جو ہے گھر کے باہر آ یا میرے گھر آ جا، اگر ماں فون پہ بلاتی ہے تو اس کا ماں کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے، شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ یعنی پہلے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر سے اجازت لے، شوہر اگر کہتا ہے کہ میں جاؤ امی کے پاس تو جا سکتی ہے، امی ٹیلی فون سے کہتی ہے کہ تم آ جاؤ میرے گھر، تو یہ شوہر کی اطاعت کے بغیر چاہے ماں بلائے، باپ بلائے، بھائی بلائے، کوئی بھی بلائے، شوہر کا گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا واجب ہے عورت پر مرد کے تعلق سے۔ الا ان یأذن لها، کہتے ہیں کہ یہ عورت کا اطاعت کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ اگر شوہر اجازت دے رہا ہے کہ جاؤ تو جا سکتی ہے، اگر اجازت نہ دے تو پھر عورت کا گھر سے باہر نکلنا بغیر اجازت کے جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ، اسی مسئلے کو حافظ ابن قدامہ جو حنبلی مذہب کے بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے امام تھے، بڑے علامہ تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، فقہی کتاب المغنی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وَلِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ، یعنی شوہر پر یہ ضروری ہے، شوہر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکلنے سے منع کرے، اپنے گھر سے نکلنے سے منع کرے، یہ ہر شوہر کی ذمہ داری ہے۔ الا ما لها منه بد، مگر یہ کہ کہیں کہیں کیا ہوتا ہے، بغیر اجازت کے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے، بغیر اجازت کے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے، تو وہاں نکلنا ہی نکلنا ہے۔ مثلا شوہر گھر میں نہیں ہے، گھر میں آگ لگ گئی تو شوہر کیا کرے گی؟ کیا ٹیلی فون سے بات کرے گی شوہر کو کہ بھائی میں نکلوں نہیں نکلوں، میں کیا کروں؟ یا بچہ جو ہے کوئی، بچے کی جو ہے کوئی خطرناک جو ہے کوئی خطرات پیدا ہو گئی ہے، بچے کو لے کے ہاسپٹل بھاگنا ہے، تو ایسے انتہائی ضروری، انتہائی مجبوری میں ہی عورت بغیر شوہر کی اجازت اور اطلاع کے نکل سکتی ہے۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے تو جو ہے وہ اجازت لے کر گھر سے نکلے گی۔ سواء ارادت زیارت والدیہا، چاہے عورت والدین سے، ماں باپ سے ملاقات کے لیے جانا چاہتی ہے تو بھی شوہر کی اجازت لے کر جائے، اور عیادتہما، اگر ماں باپ بیمار ہیں تو ان کی بیمار پرسی میں جانے کے لیے شوہر سے اجازت لینا
ضروری ہے. اور حضور جنازت احدہما، ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ اگر ماں یا باپ میں سے کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو عورت کے لیے، بیٹی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی ماں یا اپنے باپ کے جنازے کو دیکھنے کے لیے یا اس کی میت کو دیکھنے کے لیے جائے بغیر شوہر کی اجازت کے نکلنا جائز نہیں ہے. جب تک شوہر اجازت نہ دے نہ باپ کی جنازے جا سکتی ہے، نہ ماں کے جنازے جا سکتی ہے، نہ ماں باپ کی بیماری کے لیے جا سکتی ہے، نہ ہاسپٹل جا سکتی ہے، کہیں جا سکتی. بالکل اجازت نہیں ہے جب تک شوہر اجازت نہ دے. اب یہ تو شوہر پر یعنی بیوی پر ذمہ داری ہوگی اجازت دینے کی. یہی فتویٰ دے رہے ہیں شیخ صالح فوزان، جو آج کے سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ زَوْجَتِهِ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ، یعنی عورت شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکلنے سے منع کرے. لغیر حاجت ضروریت، بغیر کسی ضروری حاجت کے، یعنی انتہائی کام ہے، انتہائی مجبوری ہے تو ہی نہیں کر سکتی ہے. جیسا کہ عام حالات میں آپ جو سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز مجبوری ہے کون سی نہیں ہے. ورنہ عام طور پہ جو ہو رہا ہے، عام طور پہ جو ہے شوہر دکان پہ ہے یا ڈیوٹی پہ ہے، یہاں جو ہے پیسے لے کے جو ہے شاپنگ پہ جا رہی ہے. آج کل تو جو بڑے شاپنگ مال کھل رہے ہیں نا، وہاں جا رہی ہے، گھنٹوں جا گزارتی ہے. اب شوہر آتا ہے ڈیوٹی سے، گھر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھئی بیوی کا ہے، بچے بولتے ہیں نہیں وہ تو امی جو ہے چلے گئے. کیسے گئے امی؟ کس کو پوچھ کے گئے؟ اب امی جو ہے پوچھنے کو جو سمجھتی بھی نہیں کہ مجھے پوچھنا بھی ہے یا پوچھ کے اجازت لے کے نکلنا ہے. معلوم ہی نہیں ہے عورتوں کو، یا معلوم نہیں ہے، یا جو ہے وہ عورتیں جو ہے شوہر پر ڈنڈا لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ہاں میں پوچھوں اس کو، میں تو جو اس کو جو ہے اتنے لاکھ میں جو ہے مہر لے کے آئی ہوں، اتنا میں جو ہے اس کو کٹم دے کے آئی ہوں، 10 لاکھ 20 لاکھ. تو وہ سمجھتی ہے کہ جو ہے میں حاکم ہوں، میرا غلام ہے. یہ صورتحال ہے. تو شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں فَلَا يَتْرُكُهَا تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ، عورت کو نہ چھوڑے شوہر، جہاں وہ جانا چاہتی جائے، نہ چھوڑے، جہاں وہ جانا چاہتی ہے جائے. عورت کو شوہر نہ چھوڑے، اس کو گھر میں اس کو پابند کرے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ بِلَا إِذْنِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، کہتے ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا گھر سے نکلنا بغیر ضرورت کے حرام ہے. حرام سمجھتے نا؟ اگر عورت نکل گئی شوہر کی اجازت کے بغیر تو وہ حرام کاری کر رہی ہے، وہ حرام کام کر رہی ہے. اس لیے ہر مسلمان عورت کو ڈرنا چاہیے بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نکلنے پر. اب یہاں شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَحِبُّ لِلزَّوْجِ أَن يَأْذَنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ، اب شوہر کے لیے ہماری نصیحت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو گھر سے نکلنے کی اجازت دے، جانے کی اجازت دے. اگر وہ بھلا سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے کہ بھلا ماں سے ملنے، باپ سے ملنے، کہیں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہے، تو شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو اجازت دے. یعنی عورتوں پر جو ہے وہ ڈنڈا لے کر نہ بیٹھے، تنگ نہ کرے اس کو، بلکہ گھر میں جو ہے دونوں کی بات چلے. گھر میں جو ہے شوہر کو حاکم سمجھ کر جو ہے گھر کو سمجھائے نکالے. تو مرد کے لیے جائز ہے یا مستحب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جانے کی اجازت دے. جیسے ماں بیمار ہے تو بیمار پرسی کے لیے جائے، یا کوئی اور بھائی یا بہن یا جو ہے کوئی چاچا وغیرہ بیمار ہے تو ان کی اجازت کے لیے جائے. تو جانا چاہتی ہے تو شوہر یہ اجازت اس کو دے جانے کے لیے. فی ذالک لما فی ذالک من صلۃ الرحم، کہ یہ صلہ رحمی کا ایک طریقہ ہے، آپس میں رشتہ داری کو جوڑنے کا، رشتہ داری کو جو ہے مضبوط کرنے کا ایک صلہ ہے. اب صالح فوزان ایک مسئلہ لکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے وَلَيْسَ لَهُ أَن يَمْنَعَهَا مِنْ زِيَارَةِ أَبَوَيْهَا فِي بَيْتِهِ إِلَّا إِذَا خَافَ مِنْهُمَا ضَرَرًا بِإِفْسَادِهَا عَلَيْهِ بِسَبَبِ زِيَارَتِهِمَا لَهَا. کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ أَن يَمْنَعَهَا، یعنی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ
اس کے ماں باپ کی زیارت یا اس کے ماں باپ کی جو ہے ملاقات کے لیے جانے سے منع کرے، یہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ جانا چاہتی ہے ماں باپ کے پاس تو شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اجازت دے جانے کے لیے، اجازت دے۔ الا اذا خاف منہما ضررا بافسادها، الا یہ کہ اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ماں کے پاس جائے گی، ماں کے گھر جائے گی، ایک دو دن رہے گی، تو ماں اس کو جو ہے کان بھر بھر کے جو ہے شوہر کے خلاف جو ہے اس کو سکھا کر بگاڑنا چاہتی ہے۔ اگر شوہر کو اس بات کا خوف ہو تو پھر یہ جو ہے اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے پاس بھی نہیں بھیجے گی، اس کے ماں باپ کے پاس بھی نہیں بھیجے گی، بھیجنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر عورت کے بگڑنے کا، عورت کے بہکنے کا، بھٹکنے کا جو ہے ڈر ہے، اب کیا ہوتا ہے، چاہے نئی شادی ہو یا سال دو سال کے بعد بھی ہو، لڑکی جب بھی ماں باپ کے گھر جاتی ہے، اس کی بہنیں، لڑکی کی بہنیں، لڑکی کی ماں وہ حالات پوچھتی ہے، شوہر کیا کرتا تھا، کیسے کرتا تھا، تیرے ساتھ کیسا کیا ہے۔ اگر کوئی شکایتیں پیش کرتی ہے وہ کہ وہ ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے، تو جو ہے اس کو اب اس کو سمجھاتی ہیں، اس کو ترکیبیں سکھاتی ہے کہ تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو ایسا کر، ترکیبیں سکھا کے اس کا دماغ خراب کرتی ہے۔ تو صالح فوزان فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے گھر جانے میں اس کے بگڑنے کا ڈر ہو، اس عورت کے، لڑکی کے بگڑنے کا ڈر ہو، تو پھر شوہر جو ہے جانے سے منع کر دے، ماں باپ کے پاس جانے سے بھی منع کر دے۔ اگر وہ منع کر دے تو پھر وہاں بھی وہ جا نہیں سکتی، جانا جائز نہیں ہے۔ یہ صالح فوزان کا فتویٰ ہے، لیکن یہ فتویٰ جو ہے، یہ فتویٰ ان کا اپنا ذاتی فتویٰ نہیں ہے، ان کا دل کا فتویٰ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اس فتوے پر جو ہے ایک دلیل دی ہے۔ دلیل کیا دی ہے؟ وہ ٹاپ دلیل دی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت شوہر کے اجازت لینے کی پابند ہے، شوہر سے اجازت لینے کی پابند ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب زنا کا الزام لگا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے، زنا کا جب الزام لگا تھا تو بی بی عائشہ جو گھر میں تھی، اللہ کے نبی کے پاس تھی۔ جب یہ بات باہر آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ہی تحقیق کر رہے تھے کہ عائشہ کے بارے میں کیا ہے، عائشہ کیسی ہے، کیا ہے، تو اسی دوران میں حضرت عائشہ کو جب معلوم ہوا کہ مجھ پر جو ہے بڑا الزام لگا ہے، تو وہ جانتی تھی اپنے آپ کو کہ میں کتنی پاک ہوں، میں کتنی جہی ہوں، یہ الزام جھوٹا ہے میرا، جانتی تھی۔ لیکن عورت ہوتی ہے، پریشان ہو گئی، پریشان ہو کر جو ہے بہت زیادہ اب ان کی رات کی نیند اڑ گئی، جن کا چین سکون ختم ہو گیا، تو انہوں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ دیکھیے، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ نقل کیے دیکھیے۔ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اتأذن لی ان آتی ابویہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ کی اجازت ہے مجھے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں؟ یہ الفاظ دیں کیسے الفاظ، اتأذن لی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، ان آتی ابویہ، کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں؟ آپ کی اجازت ہے، یعنی وہ اجازت لے رہی ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے مدینہ منورہ میں، گھر گھر کوہرام مچ چکا ہے، بی بی عائشہ کے خلاف میں منافقین جو ہے بغلے بجا رہے ہیں، اور جو کمزور مسلمان تھے، پکے مسلمان، وہ بھی جو ہے اس فتنے میں جو مبتلا ہو چکے تھے۔ بہت لمبا واقعہ۔ اس واقعے میں بی بی عائشہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی چھوڑ کے چلے گئے اپنے ماں باپ کے پاس، بغیر اجازت کے نکل کے نہیں، بلکہ اجازت لینے کے لیے پوچھتی ہے کہ کیا اے اللہ کے نبی آپ کی اجازت ہے؟ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ تو پھر وہ نکلتی ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عورت شوہر کے گھر سے نکلنے میں شوہر سے اجازت لینے کی پابند ہے، شوہر سے اجازت لینے کی پابند ہے۔ جب تک اجازت نہ دے شوہر تو بیوی گھر سے نہیں نکل سکتی، دہلیز کے باہر اپنا قدم نہیں رکھ سکتی۔ عام طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے، پرانا معاشرہ، پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ بیٹی کی دلہن کے حیثیت سے اس کی ڈولی آ رہی ہے، گھر سے ماں باپ کے بیٹی کی ڈولی نکلتی ہے، دلہن بن کے نکلتی ہے،
لیکن وہی ڈولی والی دلہن شوہر کے گھر سے اس کا ڈولا نکلتا ہے. ڈولا مطلب اس کی میت کا ڈولا نکلتا ہے. میت اس کو ڈولے میں سلا کر جو اس کی میت نکلتے ہیں. یعنی اتنی وفادار بیویاں تھی پہلے کی کہ ڈولی میں بیٹھ کر شوہر کے گھر آ رہی ہے, ڈولے میں بیٹھ کر جو ہے وہ قبرستان جا رہی ہے. تو یہ عورتوں کا معاشرہ تھا, پرانا معاشرہ. اب یہ معاشرہ جو ہے بہت ہی کمزور ہوتے اب بالکل یہ سمجھیے کہ بالکل جو ہے اب یہ بس ٹمٹماتا چراغ رہ گیا ہے. بس کم گھروں میں ایسی اطاعت شعار عورتیں رہ گئی ہیں جو شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں, ان کی ذات لے کے نکلتی ہیں. ورنہ عام طور پر اچھے علماء کے گھروں میں بھی, علماء کی بیویاں بھی, علماء کی بیٹیاں بھی, علماء کی جو ہے جو بھی ہیں ان کے گھروں میں بھی یہ بیماری پہنچ چکی ہے, یہ فتنے پہنچ چکے ہیں. اچھے پڑھی عالمہ عورتیں, عالمہ لڑکیاں جو 4 سال 5 سال جو ہے دینی علم پڑھ کے نکلی ہیں, شادی ہوئی ہے ان کی, عالمہ فاضلہ باقاعدہ کارڈ پہ لکھتے ہیں میری بیٹی عالمہ ہے, فاضلہ ہے, حافظہ ہے, فلاں ہے. 6 مہینے بھی نہیں رہتے اپنے شوہر کے ساتھ, 1 سال بھی نہیں رہتے اپنے شوہر کے ساتھ, لڑ جھگڑ کے جو ہے اپنے ماما کے پاس آ جاتے ہیں. کتنے گھروں میں فتنے ہیں. اور یہی عالمہ فاضلہ عورتیں اب مسئلے بتا رہی ہیں کہ بھئی ہم کو جو ہے ہم پر عورتوں پر جو ہے وہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا جائز نہیں ہے, شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. ایسے مسئلے نکل رہے ہیں. یہ مسئلے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ان کی تعلیم کا بگاڑ ہے یا ان کی تربیت کا بگاڑ ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے. ہر مدرسے کے ذمہ داروں کو, لڑکیوں کے مدرسوں کے ذمہ داروں کو غور کرنا چاہیے کہ لڑکیاں تمہارے مدرسوں سے فارغ جو ہو رہی ہیں کیا علم لے کے نکل رہی ہیں, کیا تربیت لے کے نکل رہی ہے. اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے. سعودی عرب کا بہت بڑا ایک ادارہ ہے علماء کا, بڑے علماء کا, دارالافتاء, اس کا فتویٰ ہے. اس کا فتویٰ ان سے پوچھا گیا عورت کے گھر سے باہر, شوہر کے گھر سے باہر بغیر سے نکلنے کے سلسلے میں, تو علماء نے, بڑے علماء نے کہا ہے لا يجوز للمرأة الخروج من بیت زوجها الا باذنه. عورت کے لیے شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر. اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. لا لوالدیہا ولا لغیرہم. نہ عورت اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے یا ملاقات کے لیے جا سکتی ہے, نہ کسی اور کی ملاقات کے لیے جا سکتی ہے. جانا جائز نہیں ہے جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے. لأن ذلك من حقوقه علیہا. اس لیے کہ اجازت کا لینا یہ مرد کا حق ہے, مردوں کا حق ہے عورتوں پر کہ عورت بیوی شوہر سے اجازت لے کر نکلے. جب تک اجازت نہ لے وہ نکلنے کی پابند نہیں ہے. یہ بڑے کبار علماء کمیٹی کے بڑے علماء کے دستخط کے ساتھ یہ باقاعدہ فتویٰ نکلا ہے. اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے, اپنے گھر کی اصلاح کے لیے, اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے شوہر کی پابند ہو, شوہر کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے, اچھا سلوک کرے اور اچھے انداز سے زندگی گزارے اور ہنسی خوشی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی رہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہر عورت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے گھر کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جنت بنائے. گھروں کے اندر اسلامی تعلیم ہو, اسلامی تربیت ہو, بچوں کی تعلیم تربیت بھی ہے, اسی انداز سے عورتوں کو کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو قبول کرنے کی, سننے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.